نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ شورى پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اب آگے میں شروع کر رہا ہوں۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور نہیں پڑتی تم پر کوئی پڑنے والی کوئی مصیبت، کوئی سختی، کوئی تکلیف، فبما کسبت ایدیکم، مگر وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ زمانے میں جو بھی ایک غیر نبی جو بھی انسان ہے، یا جو یہ کہہ لیں اس پہ جو معصوم بچے ہیں ان کو بھی نکال دیں، ایک عاقل بالغ غیر نبی جو انسان ہیں، ان کو جو بھی تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ایک پہلو ان کا آزمائش کا ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے، بھلائی دے کے، خوبی دے کے، نیکیاں دنیا میں بھلائیاں دے کے، دولت دے کے، اقتدار دے کے بھی آزماتا ہے، اور یہ چھین کر دکھ دے کے، تکلیف دے کے، بیماری دے کے بھی آزماتا ہے۔ ایک پہلو اس کا وہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو آزمائش آتی ہے یہ بس اللہ کی اپنی مرضی سے آتی ہے یا اس میں کوئی اور چیز کا بھی دخل ہوتا ہے؟ تو یہاں ایک بات یہ بیان کی کہ جو ایک عاقل بالغ انسان، عام انسان پر جو آزمائش آتی ہے اس میں اس کی غلطیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک تیسرا پہلو، یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ ہماری آ رہی ہے کہ باہر سے آ رہی ہے؟ اچھا۔ اور اس کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو بھی ایک بندہ مومن پر یہ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ جو اس نے غلطی کی ہوئی ہوتی ہے، ایک تو اس کو اس کا گناہ معاف کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، یوں سمجھیے ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور دوسرا اسے توبہ کرنے کی، اس سے نصیحت توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے کہ یہ جو غلطی کی تھی کسی غلطی کا نتیجہ ہے، سوچتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اور استغفار کرتا ہے تو گویا وہ استغفار اس کی توبہ کا باعث بن جاتا ہے، تو اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، دیکھنے میں سختی ہوتی ہے لیکن بھلائی ہوتی ہے۔ ایک اس کا اور پہلو بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نیکیاں کر کے، عبادت کر کے اور دوسرے نیکی کے اعمال کر کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہوتا، اتنی اس کی استعداد ہی نہیں ہوتی کہ اس درجے کو پا سکے۔ ان آزمائشوں کے نتیجے میں، ان تکلیفوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے جس درجے تک وہ اپنی محنت سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو یعنی بندہ مومن کے حق میں یہ خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، چلیں بس وہ پھر یہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے نا تو مجھے بات بھول جاتی ہے۔ ہرچہ ساقی ماں ریخت عین الطاف است، جو بھی میرے پیالے میں میرا ساقی ڈال دے، جتنا ایک گھونٹ ڈالے، بھر دے، جو ڈالے وہ اس کی مہربانی ہے، اس کا لطف و کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی میرے ساتھ جو ہے نا اس کی محبت کا اظہار ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم نہیں بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو، زمین میں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے، یعنی اللہ تمہیں پکڑنا چاہے تو تم بھاگ جاؤ تو بچ نہیں سکتے۔ اب یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تقدیر جو بھی ہے اس کے آگے وہ کام کرنا پڑتا ہے، جیسے میت جو ہے نا غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کل میت فی عید الغسال، ایسے ہو جاؤ جیسے میت غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، یعنی اپنی حکمت عملی کے گھوڑے دوڑا کر تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، یا اللہ کی طرف سے جو مصیبت آ جائے اس سے حکمت عملی سے نہیں نکلا جا سکتا، ناخن تدبیر اسے نہیں حل کر سکتی، اللہ کے آگے سرنڈر کرنے سے اور اپنی اس غلطی کی معافی مانگنے کے نتیجے میں ہی بچت ہو سکتی ہے۔
وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہو سکتا ہے کہ جس کی پناہ طلب کر کے تو اس مصیبت سے نکل سکو. وہ اللہ ہی اس مصیبت سے نکالتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا کہ وہ اپنے وقت سے پہلے چھوڑ گئے تھے قوم کو، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں انہیں اندازہ ہوا کہ اس سے بچانے والا وہی ہے جس نے یہاں پہنچایا ہے، تو اسی کی طرف رجوع کیا، اسی سے درخواست کی تو اللہ نے نکال بھی دیا. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے وہ جہاز فی البحر جو سمندر میں چلتے ہیں، کل اعلام جو پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز ہیں، انسانوں نے بنائے، لیکن یہ کہ پانی تو اللہ نے بنائے ہیں جن کے اندر وہ چلتے ہیں، اور انسان کو یہ سمجھ بھی اللہ نے دی ہے. اِن یشاء یسکن الرِّیح، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا روک دے. یہ بادبانی جہازوں کا ذکر ہو رہا ہے. آج تو جو ہے نا انجن والے جہاز ہیں، ہوا چلے یا ہوا نہ چلے جہاز چلے گا، لیکن اس زمانے میں ہوا ہوگی، بادبان کو پریشر پڑے گا تو جہاز چلے گا. اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو رکے رہ جائیں جو سمندر کی سطح کے اوپر، چل نہ سکے، کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. تو گویا وہ چلتے ہیں تو اللہ ہوا چلاتا ہے تو چلتے ہیں، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کی عنایت ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور جو قدردان ہے. او یوبکہن بما کسبوا، ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، رکے ہی نہ رہیں، اللہ انہیں غرق کر دے، ڈبو دے اللہ تعالیٰ انہیں، بما کسبوا، جو وہ جہاز والوں نے یا جن کا سامان اس کے اوپر لدا ہوا ہے ان کی غلطیوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کے نتیجے میں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، مگر وہ بہت معاف کرتا رہتا ہے، لوگوں کے گناہوں کے باوجود انہیں جو ہے مواقع دیتا رہتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں، اس میں جو ہے نا طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. مَا لَهُم مِّن مَّخِيصٍ، کہ جب اس گرفت میں آئیں تو پھر وہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. یہ انہیں جو اگر اس جہاز پہ اوپر ایسے لوگ سوار ہوں جو اللہ کی آیات کے بارے میں ایسی بات کریں تو جب وہ ڈوبنے لگے گا تو انہیں پتہ جائے گا کہ بھاگ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے، اب اللہ ہی کو پکاریں گے اپنا اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. اب پہلی بات تو وہ بتائی تھی کہ جو مصیبت آتی ہے، جو کچھ تم سے چھنتا ہے، مصیبت کس شے کا نام ہے؟ بیماری آ گئی یعنی صحت چھن گئی، آپ کو کوئی جو ہے نا کوئی نقصان ہو گیا یعنی مال چھن گیا، کوئی حادثہ ہو گیا یعنی کوئی اپنا عزیز چھوٹ گیا. یہ ساری مصیبت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ عطا ہوا ہے. تو اب یہ دو پہلو ہو گئے امتحان کے کہ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اور دوسرا پہلو یہ کہ اللہ نے کوئی نعمت چھین لی ہے. تو پہلے ذکر آیا کہ جو اللہ نے نعمت چھین لی یعنی مصیبت آ گئی، تو اس کا بتایا کہ اس کا ایک مومن کا تصور اس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے اوریجنلی. باقی یہ کہ یہ اسباب کو ضرور دیکھے کہ کس وجہ سے آئی، وہ اسباب دیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. وہ جو دعا کی گئی نا، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو بھی چیزوں کی حقیقت ہے جیسے کہ وہ اصلاً ہے ویسے مجھے دکھا. تو ایک ظاہر میں بخار ہے، اب اس کا سبب کوئی مچھر بنا ہے، کوئی وائرس بنا ہے، کوئی جرثومہ بنا ہے، وہ ظاہری اسباب ہیں، ان کا بھی پتہ کریں، اس سے منع نہیں کیا، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بخار اس کی طرف سے آیا ہے، یہ میرے گناہوں کے جھڑنے کا باعث ہے، میرے درجے بلند کرنے کا ذریعہ. یہ ایک نقطہ نظر جو ہمارا واضح ہونا چاہیے ان مشکلات کے بارے میں. اب جو کچھ ہمیں مل گیا، حاصل ہوا، جو ہمارے پاس ہے، وہ کیا شے ہے اس کے بارے میں بتایا. یہ انعام نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے. اور اگر یہ نقطہ نظر نہیں ہوگا جو ہم بتا رہے ہیں تو نقصان ہی نقصان ہے. بے شک آپ کے پاس فرعون جیسی جو ہے نا اقتدار ہو، قارون جیسی دولت ہو، نقصان ہے. تو نقطہ نظر ٹھیک ہو تو بس سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فما اوتیتم من شیء، جو شے بھی تم دیے گئے، یعنی تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، صحت ہے، صلاحیت ہے، علمی ہے، جسمانی ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، کاروبار، جو بھی ہے، جو چیز بھی تم دیے گئے ہو، فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے. اس جو سامان جو استعمال کر کے ترک کیا جاتا ہے اسے متاع کہتے ہیں. ویسے جو اس کی جو جہاں سے یہ لفظ بنا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے، چلیں میں وہ ساری کیا کہانی آپ کو سناؤں گا، جو یعنی جیسے آپ نے فوری طور پر ایک شے استعمال کر کے پھینک دی، اصلاً متاع اس کو کہتے ہیں. لیکن اس کا استعمال جب دنیا کی متاع پہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ چیزیں، اب اس میں اولاد کو بھی متاع کہا گیا ہے، بیوی کو بھی متاع کہا گیا، بیوی کے لیے گویا خاوند اس کے لیے ایک متاع ہے،
تو یہ تو جب تک آپ دنیا میں رہتے ہیں تو یہ استعمال ایک دوسرے کو ہم کرتے رہتے ہیں. تو لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو جیسے ٹیشو پیپر فوری استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں, تو گویا اس موقع پہ یہ دنیا ڈسٹ بن کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے کہ ہر شے آپ نے یہاں پھینکی اور خالی ہاتھ آگے چل گئے. سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے, تو سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے دینا ہے. یہ وہ نقطہ نظر ہے. اب آپ اسے دوسری طرف سے دیکھیں, اگرچہ کہ یہ بات بیان کرتے ہوئے لوگوں نے ڈرا بھی دیا ہوا ہے, اور وہ یہ کہ وہ خیر چلے میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ مبارکہ جیسے کل ہم نے پڑھا, یہ اقامت دین کے موضوع سے بحث کرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ تصور ہے کہ جس تصور کے ساتھ جڑنا بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ وہ آئیڈیا ہے جو سیل نہیں ہوتا, جسے قبول کرنے کے لیے معاشرہ جو ہے نا تیار نہیں ہے, اذہان قبول نہیں کرتے ہیں. تو میں نے اس موقع پہ عرض کیا تھا کہ یہ بہت خاص ہی لوگ ہیں کہ جو اسے اڈاپٹ کریں گے, جو اس کی دعوت لے کے کھڑے ہوں گے. گویا انہیں دنیا کی ناکامی کا پہلے سے پتہ ہے کہ کامیابی ہمیں میسر نہیں آئے گی. تو اب یہ ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے, اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس رستے میں جو مصیبتیں آئیں گی, جیسے حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا تھا اقیم الصلاۃ اور وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. تو مصیبتیں آئیں گی, آپ اگر کمفرٹ رہنا چاہتے ہو کمفرٹ زون میں تو ٹھیک ہے, یہ دعوت نہ دو, گھر بیٹھو یا گٹھ پکڑو یا تسبیح پکڑو, لگے رہو تو خیر رہے گی. لوگ جلیبی بھی لا کے دیں گے, دودھ بھی پلائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے بہت اللہ والے ہیں, اور خوب چرچا بھی ہوگا اور ڈنڈورا بھی پیٹے گا, سب کچھ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ دعوت لے کے اٹھو گے تو تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, انہیں اس طرح برداشت کرنے ہیں. اور اگر اس میں کچھ ملتا ہے تو اس کو بھی یہ جان لو یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ نقطہ نظر جن لوگوں کا ہوگا وہ اس پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں. جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے, وہ ڈٹیں گے جن کی سوچ کے اندر یہ گہرائی آ چکی ہو, جن کا ویژن ٹھیک ہو چکا ہو, دنیا کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ صحیح ہو چکا ہو, وہ ہیں کہ جو اس پر ثابت قدم رہیں گے. نہیں تو لوگ یو ٹرن لیں گے تو ظاہر ہے اپنے آپ کو تو غلط نہیں بتائیں گے, جو چل رہے ہیں انہیں کہیں گے پاگل ہیں, غر ہؤلاء دینہم, ان کے دین نے ان کو دیوانہ کر دیا, پاگل کر دیا, دماغ خراب ہو گیا ہے. انہوں نے جو ہے نا سبز رنگ کی اینک پہنی ہوئی ہے, جیسے وہ سامن کے اندھے کا تو نہیں کہہ سکتے تھے نا, ظاہر ہے جن کو آپ ابو ابا ابی کہتے ہوں تو ان کو سامن کا اندھا تو نہیں کہہ سکتے, ان کو تو آپ تقدس ہی ان کا برقرار رکھیں گے, محبت کا اظہار کریں گے. خاص طور پہ اگر چندے انہی کے نام پہ آتے ہوں تو کیسے آپ انہیں کوئی برا نام دے سکتے ہیں یا اس طرح کہہ سکتے ہیں. لیکن اب مہذب طریقہ کیا ہے؟ مہذب طریقہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے تو سبز اینک پہنی ہوئی تھی جیسے کسی نے, تو اسے ساری ہر طرف سبزہ ہرا ہی نظر آئے گا. تو پورے قرآن میں سوائے اقامت دین کے انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید, اگر شاہ ولی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ یہ قرآن مجید کی مرکزی آیت ہے. تو جب آپ بنیادی میوری کو نہ سمجھیں, مرکزی کو نہ سمجھیں, تو باقی کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ آپ اس حقیقت کو پائیں گے کیسے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی وہ کر رہا ہو تو آپ اگر اس پر یہ طنز کریں کہ اس نے سبز اینک پہنی ہوئی ہے, ذرا میں آپ کے سوچنے کے لیے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بظاہر ادب بھی ہے, تعظیم بھی ہے, محبت کا اظہار بھی ہے, یہ سطح کے اوپر جو محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں اس سمندر میں, اس کی تہ میں جو نفرت, بغض, کینے کا آتش فشاں ہے, اس کا آپ تصور کریں اس جملے سے کہ جب کوئی کہے کہ بھائی ہمارا جو ہے نا انہوں نے تو سبز اینک پہنی ہوئی تھی, سوائے اقامت دین کے پورے قرآن میں انہیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا. کس درجے اندر بغض ہے, نفرت ہے. تو یہ بہرحال یہ حادثے ہیں, ہم نے خود بھگتے ہیں, دیکھے ہیں. یہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ چشمدید ہے اور ان کانوں کی سنی ہوئی ہے, سامنے کی ہیں, بھگتی ہوئی ہیں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ دنیا کے اس قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن بیان کیا گیا وہ یہی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اسی مشن کی تکمیل میں اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے کہ جہاں پر وہ بات آئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور جو اس کو بھول کے باقی کسی شے کو اختیار کر لے تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے, اس نے قرآن کا فہم پایا ہے. وما عند اللہ, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے, خیرون, وہ بہت بہتر ہے. اور ظاہر ہے اگر دنیا میں فرض کریں جو اقامت دین کا تصور ہے یہ پورا بھی ہو جاتا ہے, اللہ کے ہاں جا کے کوئی فرد ناکام ہو جاتا ہے تو اسے کامیاب آدمی نہیں قرار دیا جا سکتا. تو اصل کامیابی تو یقیناً وہی ہے جو آخرت کی ہے.
لیکن کیا اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر یا آدھی عبادت کر کے اور آدھی سے جان بچا کر یا جو مشن اللہ نے سونپا ہے اس سے ہٹ کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ یہ کہہ کے کہ یہ تو دنیا کا کام ہے، یہ تو سیاست کا کام ہے، ہم تو کوئی اور ہی، تو یہ کیا اللہ کی تعلیمات ہیں؟ تو اللہ کو آپ بادشاہ نہیں مانتے کیا؟ اللہ کو حاکم نہیں مانتے کیا؟ تو اگر وہ بادشاہ ہے اور حاکم ہے تو اس نے جو فرامین دیے ہیں ان کے نفاذ کی آپ کوشش نہیں کرتے، تو اللہ سے کیا وفاداری ہے آپ کی؟ وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، وابقا، اور وہ باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ ہی پر، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ اسی بھروسے کا بات وہ پہلے آ چکی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، وہ اپنے بندوں کو رزق دے گا۔ اگر اس وجہ سے تمہیں کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تمہارا کوئی کاروبار کا مندہ ہو جاتا ہے، تمہاری نوکری چلی جاتی ہے، کوئی تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو جس کیفیت میں وہ ہیں، اور وہ اسی پر انہیں توکل کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ اور امید رکھنی چاہیے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ، اب یوں سمجھ لیجئے کہ اس رکوع میں اقامت دین کی جدوجہد کرنے والے جو کارکن کہیں، مجاہدین ہیں، مخلصین کہیں، ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ان کے کردار کی جھلکیاں ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں۔ تو ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ اسم اور منکر اور فوش جو ہے یہ بار بار قرآن مجید میں مل کے آیا ہے۔ بے حیائی کا لفظ استعمال جو ہی زبان پہ آتا ہے تو عام طور پر ہمارے ذہن میں عورتیں ہی آتی ہیں، تو قرآن مجید نے اس سے زیادہ وسیع مفہوم میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی بھی منکر، اس منکر تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ بے حیائی کے زمرے میں آئیں گے۔ جب تک آپ اس کا ارتکاب نہیں کرتے، اس کی نیت کرنا بھی بے حیائی ہے، اس کے لیے ذہنی منصوبہ بندی کرنا بھی بے حیائی ہے، حالانکہ آپ نے گناہ بھی نہیں کیا، ارادہ باندھا، بے حیائی شروع ہو گئی۔ جب تک آپ نے وہ کام نہیں کیا، یہ سارا عمل جو ہے نا یہ بے حیائی کا ہے۔ جب وہ آپ نے کر لیا، اب وہ منکر میں شمار ہو گیا، اب لکھا گیا آپ کے کھاتے میں۔ آخری وقت بھی اگر آپ توبہ کر لیں، یہ پچھلا سارا اللہ معاف کر دے گا، اس کام سے جو ہے رجوع کر لیں، وہ گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا نہیں جائے گا۔ اچھا، وہ کام کرنے کے بعد ثم یتوبون من قریب، قریب سے فوری توبہ کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ سارا معاف کر دے گا۔ تو الذین یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، ایک طرز عمل وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سوچ جو ہے نا وہ اس اقامت دین یا اس بڑے آئیڈیالوجی کی وہ جو ہے نا وہ سامنے نہیں رہتی، تو پھر آپ مچھر چھانتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ پانچا اوپر ہے کہ پانچا نیچے ہے، اسی پہ اختلاف ہو جاتے ہیں، اسی کے پیچھے فتویٰ لگ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے جو ہے نا زلفیں پوری نہیں رکھی ہوئی، یا اس نے سر پہ عمامہ نہیں رکھا ہوا، یا سرما نہیں ڈالا ہوا، یا یہ نہیں کیا ہوا، یا وہ نہیں کیا ہوا، اسی پہ جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ فلانے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، میں تو موحد ہوں، اور وہ تو گویا کوئی شے ہی نہیں ہے، اور توحید ساری جا کے کہاں تک رہتی ہے؟ بس زبان اور کلام تک رہتی ہے۔ جب عملی توحید کا آغاز ہوتا ہے تو وہیں پہ توحید کی جان نکل جاتی ہے۔ بڑی مزمحل، بہت کمزور، بہت نحیف، بہت لاغر قسم کی توحید ہوتی ہے، جو زبانی کلامی بہت طاقتور ہوتی ہے، چھت پھاڑ دیتی ہے، لیکن یہ کہ جب عمل کا موقع آئے تو توحید اوندا منہ پڑی ہوتی ہے۔ وہ خواہ انفرادی توحید کا معاملہ ہے یا اجتماعی توحید کا۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ کہ جس کے سامنے وہ بڑا مقصد ہو تو وہ پھر چھوٹی باتوں پر کے مقابلے میں ان بڑے امور پر زیادہ توجہ دیتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن اگر ہو جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جھاڑ بھی دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اس سے توبہ طائب بھی ہوتے ہیں، لیکن کم از کم دوسرے کو اس بنیاد پر مطعون نہیں کرتے، اسے جو ہے نا وہ ضلالت اور کفر تک نہیں پہنچاتے، اس کے لیے گنجائش رکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس کا جو ہے نا چلیں گناہ صغیرہ میں آتا ہے، اسے وہ گوارا کرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ تفرقہ نہیں ڈالتے، من دیگرم تو دیگری والا صورت نہیں بناتے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں۔ اب غضبناک کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سیدھی بات اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے، آپ کہیں 2 + 2 = 4 اور وہ کہے 5، لا محلہ غصہ آئے گا۔ اسی طرح جو ایک بات بالکل سیدھی ہو وہ اس کو ٹیڑھے معنی پہنائے، غصہ آئے گا۔
یا یہ کہ کوئی کسی اور طرح سے تکلیف پہنچائے، چپتا جملہ کوئی بول دیا، یہ غضبناک ہونے کی بات ہے۔ تو جب وہ غضبناک ہوں، ہم یغفرون، وہ بخش دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، مٹی پا دیتے ہیں، جسے آج ایک عام محاورہ ہے ہمارا، مٹی پاؤ، تو مٹی پا دیتے ہیں۔ اس میں جو رہنمائی ہے اہم ترین، وہ کیا ہے؟ وہ ریئیکشنری نہیں ہوتے۔ دنیا میں دیکھیں یہ ایک نظام موجود ہے، اس کے مقابلے میں آپ نے دوسرا نظام قائم کرنا ہے، تو یہ جو دوسرا نظام قائم کرنے والے ہیں، یہ اگر ریئیکشنری ہوں گے تو اصل میں جب تک ان کے پاس طاقت نہیں آتی، انہیں بریدنگ سپیس چاہیے، کیونکہ یہ اوریجنلی انہیں دیکھا گیا ہے کہ پوٹینشلی ہمارے نظام کے لیے یہ بہت خطرناک ہے اور ان کو ختم کرنا ہے، نپ دا ایول ان دا بڈ۔ اور یہ اگر خود جواز فراہم کر دیں گے جبکہ کمزور ہوں گے تو بہت آسان ہو جائے گا ان کو مٹانا اور ختم کر دینا۔ اب انہیں جو بریدنگ سپیس چاہیے اس کے لیے لازم ہے کہ ریئیکشنری نہ ہوں، یہ ایک اجتماعیت کی طرف سے ایسے اقدامات ہوں گے کہ آپ رد عمل میں کچھ غصہ دکھائیں اور اس غصہ دکھانے کے نتیجے میں آپ کو بالکل صاف کر دیا جائے اور مٹا دیا جائے۔ یہاں پہ طرز عمل یہ ہوگا کہ نہیں، اسٹریٹجی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے موقع نہیں دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو تشدد ہو رہا تھا مختلف صحابہ پر، جسمانی تشدد، وہ کیوں تھا؟ کہ جن کو خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے وہ انوالو ہوں۔ آج آپ کے سامنے ایک کہانی ہے، دیکھ لیں کہ پوری کوشش ہے امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی کہ سعودی عرب، دبئی، جو ہے نا یہ مختلف عرب ممالک، یہ اس جنگ میں کسی نہ کسی طرح آ جائیں، اور وہ دیکھیں صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نہیں آ رہے اس جنگ میں۔ یہ آپس میں اصل پرانی اسٹریٹجی یہی ہے، وار ود ان اسلام، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، بیچ سے نکلو، اور دونوں کو سپلائی لائن قائم رکھو، اسلحہ دونوں کو دیتے رہو، فنڈ دونوں کو دیتے رہو، بیچ سے نکلو، ایک دوسرے کی جو ہے نا گولی سے مرتے رہیں۔ آپ پچھلے 25 سالوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مرا ہے، پیچھے طاقتیں وہی ہیں۔ یہ وہ پلاننگ تھی جو مکے میں تھی کہ جب جن کو قبیلے نے تحفظ دیا ہوا ہے، وہاں حکومتیں تو نہیں تھی نا، قبیلہ تھا جو محافظ تھا، جن کے قبیلے بڑے ہیں ان کے خلاف ہم قدم نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر ہم بلال کو ماریں گے وہ تو غلام ہے، اگر اسے بچانے عمر آئیں گے تو ہمیں جواز مل جائے گا، اگر اسے بچانے کے لیے ابو بکر آئیں گے تو ہمیں جواز مل جائے گا، ہم آل یاسر کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑیں گے، انہیں بچانے کے لیے یہ مسلمان آئیں گے تو ہمیں جواز مل جائے گا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھ باندھ کر رکھنے، تمہارے پڑخچے اٹھ جائیں تب بھی جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں پوری ان کی حکمت عملی ان پر الٹ گئی۔ اگر ان کے ظلم کے نتیجے میں مسلمان بھی تشدد پر اتر آتے تو مسلمانوں کی ساکھ خراب ہو جاتی، مکس ہو جاتا کہ بھئی کون ظالم ہے کون مظلوم ہے پتہ ہی نہ چلتا، جس کا منہ بڑا ہے وہ معصوم بن جاتا ہے اور جس کی زبان چھوٹی ہے، جس کی اتنی باتیں دوسروں تک نہیں پہنچتی، وہ ظالم قرار پا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئرٹی رکھی کہ معلوم ہو جائے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو ایک خاموش شخصیت ہوتی ہے جسے سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں، اس کی ہمدردیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، گویا انہی کی چال انہی کے اوپر الٹ دی۔ اب ہم نے سب نے مل کے، مسلمانوں نے 9/11 کے بعد کیا کیا؟ کسی نے جو ہے نا ڈرون مارا، بدلے میں ہم نے خود کش مارا، دعویٰ وہ سکھوں والا کر دیا کہ ہم تمہاری عمارتیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ امریکہ برطانیہ میں جتنے مسلمان ہیں وہ بڑی عمارتوں کے قریب جانے سے دور دور رہیں، یعنی پیغام کیا دیا کہ ہم یہ عمارتیں اڑا دیں گے۔ تو دنیا میں گویا ہم نے ایک اپنا خطرناک جو ہے نا صورت پیش کر دی، تو پھر ہر ظلم کو جواز مل گیا۔ ابھی تھوڑا سا آپ نے دیکھا نا غزہ میں، وہاں پہ صورت ایسی بنی کہ وہ مظلوم ظاہر ہوئے، دنیا کو پتہ چلا کہ یہ مظلوم ہیں، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کی ساکھ کیسی جو ہے نا وہ پاتال میں گری ہے۔ پہلی دفعہ جب سے اسرائیل بنا ہے، پہلی دفعہ دنیا کی نگاہوں میں اتنا گرا ہے اس اپنے ظلم کی وجہ سے جو اس نے اہل غزہ پہ کیا۔ یہ بات ہم پہلے نہیں سمجھ سکے، لیکن قرآن مجید تو ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی ایک جو تحریک، جو ریئیکشنری تحریک ہوتی ہے، وہ دشمن کے آنکھ میں کھیل رہی ہوتی ہے، اور انہوں نے پہلے سے ریئیکشن میئر کیا ہوا ہوتا ہے، ہم یہ ایکشن کریں گے، یہ اتنا ریئیکشن کر سکتے ہیں، اور اس کی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کہ پھانسیں گے کیسے۔ لہذا بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں، اپنے وقت کا انتظار کریں، بہترین وقت کا انتظار کریں، اس وقت جا کے اپنا بدلہ لیں۔ تو اذا ما غضبوا، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، اس وقت وہ اسے ڈھانپ دیتے ہیں۔ لفظ سنیں، ڈھانپ دیتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ اسے جو ہے نا بالکل بھول جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ جو ہے نا جیسے آپ نے کوئی پانی کا چھینٹا مارا ہو اس طرح کی صورت نہ اسے ڈھانپ دیتے ہیں۔ وقت پہ دیکھیں گے، وہ آگے آ جائے گا، وقت پہ کیسے دیکھیں گے۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ پکار کیا ہے جس پر کہ وہ لبیک کہتے ہیں۔
اس سورہ مبارکہ میں ایک ہی پکار ہے. یہ آپ یوں سمجھے کریں نا صورتوں کو، ایک صورت اللہ کی ایک تقریر ہے، ایک خطاب ہے جو کسی ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا. یہ صورتیں، یہ قرآن مجید کو کتاب اس معنی میں کتاب نہیں ہے جیسے ہماری کتابیں ہوتی ہیں مختلف سبجیکٹ کی ہے، اس طرح کی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ کے خطبات ہیں، مختلف صورتیں اللہ کے مختلف خطبے ہیں جو اللہ نے مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں. اب یہ ایک خطبہ ہے، یعنی سورہ شورا آپ کہیں ایک خطبہ ہے، اور اس خطبے میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی بات کہی ہے وہ ان اقیم الدین ہے، واحد بات ہے جو جمع کے صیغے میں آئی ہے. باقی آپ دیکھیں جو حضور سے خطاب ہے فلذالک فدعو، یہ واحد کے صیغے میں ہے. واستقم کما امرت واحد کے صیغے میں ہے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہو اے نبی آپ کہو کہ میں ایمان لایا اس پہ جو اللہ نے کتاب میں مجھ پر اتارا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ واحد کا صیغہ ہے. اب یہ وہ موقع ہے، یہ صرف ایک صیغہ امر کا ملے گا آپ کو اس پوری صورت میں، اور وہ صیغہ ہے امر کا جو جمع میں آیا ہے وہ اقیم الدین ہے. ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے. اب یہ یہاں بھی جمع کا لفظ ہے فَمَسْتَجَابَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ. اب پکار کیا ہے کہ اس اللہ کو بڑا کرو، اللہ کا دین قائم کرو، تو جو اس پکار پر لبیک کہتے ہیں. والذی، اور اچھا ایک اور پکار ہوتی ہے، وہ وقت کی پکار ہوتی ہے، وہ جو اپنے وقت کی، یعنی کسی وقت کی ایسی ضرورت، جیسے کہ سورہ انفال میں یہی لفظ آیا ہے کہ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہو جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے. اب وہ وقت کی پکار تھی، جنگ سر پہ آ گئی ہے، لشکر آ گیا ہے لڑنے کے لیے، اور لڑو گے نہیں تو مدینے پہ قبضہ کرے گا اور تمہاری اس جو بھی تحریک ہے اس کو کچل دے گا. اب وہ مرحلہ آ گیا، کچلنے کا مرحلہ آ گیا، چھیڑ دیا ہے تم نے وہ جو ہے نا ان کو ایکشن پر آمادہ کر لیا ہے. اب وہ نکل آئے ہیں تمہیں کچلنے کے لیے. تو یہ کام آپ نے اس وقت کیا ہے جب آپ کے پاس وہ طاقت ہے مقابلہ کرنے کی. اب اگر تم نہیں مقابلہ کرو گے، لڑو گے تو کچل دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے. اب وہ وقت کی پکار تھی. تو جو وقت کی پکار ہے وہ بھی گویا اللہ کی پکار ہے. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اور ایک یہ اللہ کی پکار ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو. تو دونوں باتیں، واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. ایسی کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے بات مانی نہیں، یا کوئی پس پیش کیا ہو، یا کنارے کنارے رہ کے عبادت کرنے کی کوشش کی ہو، بیچ منجدار کے اپنا گھوڑا ڈالا ہے، پھر انجام جو بھی ہو سو ہو. یہ ہے اللہ کی پکار پر لبیک کہنا. یعنی وہ لوگ پوری طرح جو کمیٹڈ ہیں، ڈیووٹڈ ہیں، وہ ہیں جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم رکھی. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں. یہ دو جو ہے نا مقام ہے جہاں مشورے کا ذکر آیا. ایک ہم پڑھا ہے سورہ آل عمران میں، وہاں حضور کو حکم ہے کہ ان کو معاف بھی کریں، درگزر بھی کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان معاملے میں ان سے مشورہ بھی کریں. یہاں پہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ان کے وصف کے طور پر آیا ہے، حکم نہیں ہے. وصف وہ شے ہوتی ہے جو آپ کی شخصیت کا، آپ کے کردار کا حصہ بن گیا ہو. تو گویا مسلمانوں کے باہمی معاملات، اچھا یہ جو ہے نا یہ ان کے باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ امرہم ہے، یعنی ان کے اپنے معاملات. یہ کون سے معاملات ہوتے ہیں؟ ایک ہے امر اللہ، اس میں کوئی مشورہ نہیں ہے. ایک ہے امر رسول، اس میں بھی کوئی مشورہ، ہاں اس میں ایک مشورہ ہو سکتا ہے. مثلا اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، تو اب یہ مشورہ نہیں ہو سکتا کہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں. یہ مشورہ ہو سکتا ہے کہ کیسے پڑھی جائے، ایک اکٹھی جماعت کی جائے. خطرہ ہے کچھ لوگ آگے موجود رہیں جو ہے نا محاذ کے اوپر، اور آدھے پہلے پڑھ لیں آدھے بعد میں پڑھ لیں. ان چیزوں پہ مشورہ ہو سکتا ہے. کتنے بجے پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں یا آخر وقت میں پڑھیں، یہ قابل مشورہ ہے. جہاں گنجائش ہے وہاں مشورہ ہوگا. تو ایک امر اللہ اور امر رسول میں اگر مشورہ ہوگا تو اس درجے میں ہوگا، ان کے کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہوگا، کرنے کے طریقہ کار پر مشورہ ہو سکتا ہے. لیکن امرہم کیا ہے؟ وہ امرہم ہے ان کا وہ معاملات جہاں اللہ اور رسول نے کوئی حکم نہ دے رکھا ہو، کوئی جو ہے نا سچویشن کا کوئی تقاضا آ گیا، یہ امرہم ہے. اب اسے کون طے کرے گا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ مسلمان طے کریں گے، جو کوئی ایک فرد نہیں طے کرے گا. کوئی بھی مسئلہ ہے تو مسلمان، یعنی اگر فرض کریں آپ یہ کہیں کہ کسی ایک آدمی کے جو ہے نا وہ فیصلے پہ سب کو عمل کرنا پڑے گا، تو قرآن نے کم از کم یہ بات تو نہیں کہی.
اس میں بعض جو ہے نا مفسرین نے حدیثیں بھی کوٹ کی ہوئی ہیں، تو عمل بھی کوٹ کیا ہوا ہے کہ پہلے مشورہ کرو اور پھر جو مسلمانوں نے رائے بنائی ہو اس کا اتباع کرو. تو اس میں وہ اکثریت کی طرف جو ہے نا وہ ایک رجحان بھی محسوس ہوتا ہے اس طرح کے الفاظ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی گئی اس میں ایک اشارہ نکلتا ہے کہ فیصلہ حضور کریں گے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ارادہ کریں، ارادہ آپ نے کیا. لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے. عزم کرنے کا مطلب یہ ہے جب فیصلہ ہو گیا اب اس پر عمل درآمد کا جو موقع آیا اسے بھی عزم کہتے ہیں. تو وہ تو ظاہر ہے ایگزیکیوشن تو امیر کرائے گا، تو اس کا ایک معنی وہ بھی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ایک بات طے ہے کہ مسلمانوں کے باہمی مشورے کے بغیر کوئی لوگ کسی جو ہے نا چھپ کے مشورہ کر کے یا کوئی ایک آدمی اپنی اکیلی رائے سے اس حکم کو نافذ نہیں کر سکتا. کرے گا تو غلط ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک بھی فرمایا، کیونکہ وہ ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ بھائی لوگ سوچ رہے تھے ایسا، ان تک یہ خبر پہنچی. وہ یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد ہم جو ہے نا فلانے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. تو یہ جب خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر تم کسی کو خلیفہ بناؤ گے تو وہ ایک ناجائز خلیفہ ہوگا، وہ جائز خلیفہ نہیں ہوگا. یہ ہے وہ اوریجنل اسلام. بعد میں چونکہ خلیفہ وہی ہوگا جس کو بادشاہ نامزد کر کے جائے گا، اور وہ اس خاندان سے باہر نہیں ہوگا کہ جس خاندان کا وہ پہلے سے بادشاہ ہوگا، جس خاندان کی بادشاہی چلی جا رہی ہے. یہ نظام ہم نے 1000 سال بھگتایا ہے نا. وہ جو حضرت عمر جو بتا کے گئے تھے تو اس کی عمر کتنی ہے؟ وہ تو 20 سال 15 سال کے ہیں، کیونکہ حضرت عمر کے بعد کیا ہے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد اور ظاہر ہے یہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عمر کے آخری دور میں ہو رہی ہے. گویا جب ان کے جانے کا وقت لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئے تو پیچھے 13 سال جو ہے نا وہ حضرت عثمان کے ہیں، 2.5-3 سال حضرت علی کے ہیں. تو پھر تو بات وہ آ گیا نا وہ خاندان والا نظام. تو چونکہ ہماری گھٹی میں بیٹھا ہوا ہے وہ، لہٰذا ہمیں تو یہی لگتا ہے جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہی رہا ہے کہ جو بھی بادشاہ طے کر کے گیا بس وہ جو ہے نا فائنل ہے، وہی خلیفہ ہے. نہیں تو جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو حضرت عمر کی بات بتائی، ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے اسے دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جن کے اوپر آپ نے خلافت کا ٹھپا لگایا ہوا ہے یہ اصلاً تو وہ جائز خلافت ہے ہی نہیں. خود حضرت عمر کے فتوے کے مطابق جائز خلافت نہیں ہے. بغیر مشورت المسلمین، جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جس کا انعقاد ہوا ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا اس میں ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ جی جو مختلف امور کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کیا جائے گا. تو یہ تو کوئی ٹیکنیکل ایشوز میں، اب ظاہر ہے آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو اس میں کسی عالم دین سے مشورہ کرنا تو بیتوک کی بات ہے، لیکن وہ بنانی ہے کہ نہیں بنانی یہ ایک علیحدہ فیصلہ ہے. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بنانی ہے تو بنانے اس کے بعد آپ اسے ماہرین کے سپرد کر سکتے ہیں کہ اب آپ نے اس کو کیسے معمار جو ہے انہوں نے کیسے بنانی ہے. تو وہاں پہ جرنیل سے تو نہیں مشورہ ہوگا، وہاں معماری سے مشورہ ہوگا. جنگ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی ہے یہ فیصلہ جو ہے مسلمانوں کے مشورے سے ہوگا. لیکن اب لڑنے کا فیصلہ ہو گیا تو جو جنگی ماہرین ہیں وہ جنگ لڑیں گے، وہ سارے مسلمان تو اٹھ کے جنگ نہیں لڑیں گے. تو یہ چیز سمجھ میں ہونی چاہیے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. اور وہ لوگ کہ جن پر جب چڑھائی کی جائے، حملہ کیا جائے، زیادتی کی جائے، ان کے بعد بدلہ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیے اوپر بات یہ آئی تھی کہ جب ان پر زیادتی کی جائے، غضبناک کیا جائے، انہیں چھیڑا جائے تو اسے دبا دیتے ہیں، مٹی پا دیتے ہیں. اب یہاں پہ کہا گیا الٹی صفت بیان کی گئی کہ بدلہ لیتے ہیں. تو اب دونوں کو ملائیں تو کیا نتیجہ نکلا کہ وہ اگر بدلہ نہیں لے رہے تو حکمت عملی کی وجہ سے بدلہ نہیں لے رہے، یہ نہیں کہ بے غیرتی کی وجہ سے بدلہ نہیں لے رہے. دو چیزیں دیکھیں عمل میں ایک جیسی ہیں. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ چپ کر گئے تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہ ہو بدلہ لینے کی. اور آپ کو تھپڑ لگا، آپ چپ کر گئے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے وقت کا انتظار کرنے کے لیے چپ کر گئے ہوں، بہتر ٹائم کا انتظار کرنے کے لیے آپ چپ کر گئے ہوں. یہ اندر جذبات کیا ہیں یہ بالکل علیحدہ بات ہے. تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. وہ اگر برداشت کی تھی تو اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ جرت نہیں تھی، برداشت کیا تھا تو اس وجہ سے کیا تھا کہ اس وقت حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم نے برداشت کرنا ہے، ابھی بدلہ نہیں لینا ہے، صبر کرنا ہے. اور جب وہ موقع آیا تو پھر بدلہ لینا ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. اور جب بدلہ لینا ہے تو جتنی جو برائی کی جو بدلہ ہے وہ اسی جتنا ہی ہے. اب یہ جو بات ہے نا یہ اتنی آسان نہیں ہے سمجھنا، لیکن اگر آپ سورہ بقرہ کا وہ مقام آپ کو یاد ہو جو جہاں 22واں رکوع ہے جس میں روزے کے احکامات آئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، اس سے اگلا جو رکوع ہے
یسالونک عن الاہلہ، تو آپ سے یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس میں یہ بات آ گئی ہے وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے۔ اب اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ لڑ رہے تھے، وہ صحابہ کو مار رہے تھے، تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ وہ قتل بھی کر رہے تھے، آل یاسر قتل کیے گئے، تمہیں بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اللہ نے تمہارے ہاتھ کھول دیے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، پڑھا ہے ہم سورہ حج میں، اب ہاتھ کھول دیے ہیں۔ اب ان کے اس برائی کا بدلہ، برائی سے تو انہوں نے جنگ کی، بدلے میں جنگ کرو۔ قَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جنہوں نے تم سے جنگ کی ان سے لڑو۔ اگلی بات کیا کہی؟ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو۔ اب یہ دیکھیں انسانی مزاج کیا ہوتا ہے، جب تک آپ صبر کر کے بیٹھے ہیں سو بیٹھیں، لیکن جب آپ نے بدلہ لینا ہے تو آپ کا اگر 10 سال کا غصہ ہے تو اب وہ سارا نکالیں گے۔ اور وہ کیا، آپ کو اگر ایک تھپڑ پڑا تھا تو ایک تھپڑ مار کے تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ نہیں، آپ تو ناک رگڑوائیں گے، آپ تو اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھیں گے، تب آپ کو کوئی سکون ملے گا جب وہ ناک رگڑے گا۔ تو یہ بات ہے جو قرآن مجید سمجھا رہا ہے کہ نہیں، تم نے جذباتی یہاں بھی نہیں ہونا، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ ولا تعتدوا، حد سے نہیں بڑھنا، برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی تمہارے ساتھ برائی کی گئی ہو۔ ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہی جو میں نے آپ کو مقام سورہ بقرہ کا بتایا، اسے چند آیات آگے جائیں تو وہ یہ بات آ جاتی ہے فَإِنِ انْتَهَوْا، یہ ابھی بھی اگر رک جائیں، باز آ جائیں، صلح کے لیے تیار ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی بخشنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اگر یہ صلح کرنے کے لیے اب بھی آمادہ ہو جائیں، یعنی یہ کہ جو وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے تو ٹھیک ہے، آپ معاف کر دو۔ تو اب یہاں پہ رکیں ذرا پلیز۔ آج کے مسلمان جو اقامت دین کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، ان کے جذبات کا مشاہدہ کریں، جو میں قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو دیکھیں، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اس میں انتقام ہے، اندھا بہرا انتقام ہے، غصہ اور غضب ہے۔ یہاں انتقام نہیں ہے، یہاں صرف مقابلے کے پر جو طاقت ہے اسے توڑنا ہے، مزاحم طاقت رکاوٹ کو ہٹانا ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اور دشمنی اس سے بھی نہیں ہے، وہ رکاوٹ دور کرنے کی مجبور، لو کرہ المشرکون، انہیں برا لگ رہا ہے اس کی رکاوٹ کو دور کریں، اور اگر جس موقع پر بھی وہ قبول کر لیں اس کے بعد ان کو اطاعت کو وہ جو ہے ان کے لیے موقع پیدا کر لیں۔ یہ جو آج کا دور ہے نا، اس میں ایک بات سمجھ لیں، دیکھیں، ایک ہے تبدیلی نبی بھی لے کے آئے ہیں، انقلابی کہیں گے آپ اسے، پورا پہلے والا نظام ختم کر دیا، ایک نیا نظام لے کے آ گئے، آپ اسے تبدیلی کہیں، انقلاب کہیں، تعمیر کہیں، جو نام دے دیں، لیکن یہ کہ ایک نظام کے مقابلے میں دوسرا نظام آپ نے کھڑا کر دیا، کفر کے مقابلے میں آپ نے اسلام غالب کر دیا۔ ایک تبدیلی فرانس میں آئی ہے، ایک تبدیلی روس میں آئی ہے۔ اس تبدیلی کے پیچھے کیا ہے؟ طبقاتی کشمکش ہے۔ اس کے پیچھے اگر آپ تلاش کریں گے، حسد کا جذبہ ہے۔ اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، میرے پاس تھوڑا کیوں ہے، میرا حصہ وہ کیوں کھا گیا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ، 2.25 کروڑ کے قریب لوگ فرانس میں مرے ہیں تو انقلاب آیا ہے۔ اور جب انقلاب آ گیا، لوگوں کو طاقت مل گئی، انہوں نے ڈھونڈا ہے شہروں کے اندر، ہاتھ دیکھتے تھے، جس کے ہاتھ پر چھالے نہیں ہیں اسے مار دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ہاتھ پہ چھالے نہیں ہیں، ہم مزدور تھے، ہمارے ہاتھوں پہ چھالے۔ اور اسی طرح روس میں، وہاں بھی 1 کروڑ 90 لاکھ کے قریب لوگ مرے۔ وہ تو ہے ہی ساری طبقاتی کشمکش، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، ٹکراؤ، وہ تو اس کی جڑ دعوت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کھا گیا، تم رہ گئے، وہ لوٹ گیا اور تمہارا حصہ وہ کھا گیا، وہ دعوت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فاتح ہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یعنی لڑائی کیوں نہیں ہے؟ طاقتی مقابلے میں کوئی نہیں ہے، سب دبک کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور جن صحابی کے ہاتھ میں علم ہے، وہ انہوں نے نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج قیمہ کرنے کا دن ہے۔ اور قیمہ کرنے کا دن اگر ہوتا تو کوئی برائی بھی نہیں تھی، کیونکہ مکے والوں نے کیا نہیں کیا تھا، کیا ظلم کا پہاڑ ہے جو نہیں توڑا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے علم لے لیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا، حضرت یوسف کے سامنے جب 22 گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے تو کیا انہیں حوصلہ دیا، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یہ کہا کہ اذ انتم جاہلون، تم نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں جب تم ناسمجھ تھے۔ یہ ظرف پیدا کریں، جس دن آپ میں پیدا ہو گیا اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اس ظرف کے بغیر اللہ کی مدد آ جائے، آپ خون خوار ہو گے، لوگوں کو مارو گے، اور اسلام پر الزام آئے گا کہ یہ خون بہاتا ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے۔ اور یہ ہم جا کے پڑھیں گے سورہ محمد میں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تمہیں اقتدار مل جائے اس آزمائش سے گزرے بغیر اور دل اتنے نرم ہوئے بغیر، تفسدون فی الارض، تم زمین میں فساد مچاؤ، تقطعوا ارحامکم، اور رحمی رشتے قطع کرو، اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دو۔ تو یہ تربیت ہے جس کے لیے پہلے وہ ساری آزمائش آتی ہے، اور دل اتنے نرم ہو جائیں کہ آپ کہہ سکیں کہ الیوم یوم المرحمہ۔ اور یہ جب تک آپ خود درد سے نہ گزرے ہوں، تکلیف سے نہ گزرے ہوں، مصیبتوں سے نہ گزرے ہوں، یہ دل نرم نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح گزارتا ہے، وگرنہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقتوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نرمی انہی مشقتوں سے گزر کے پیدا ہوتی ہے، یہ حکمت تبھی ملتی ہے، یہ دانائی انسان کے اندر تبھی آتی ہے، دوسروں پر کے لیے رحم کا جذبہ تبھی آتا ہے جب خود دکھ سہے ہوں، دردوں سے گزرا ہو۔ وَلِمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، تو جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، وہ معاملہ چکتا کر دیا۔ انفرادی بھی کوئی معاملہ ہو، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ حق لے سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر دو بھائیوں میں کوئی جھگڑا ہے، دوست بھی کہہ لیں، جو بھی رشتہ دار بھی کہہ لیں، اگر دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑا ہے اور ایک آدمی نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا، حقدار ہے، وہ کہتا ہے تجھے ہی ہو، چل چھوڑو جھگڑا ختم، کون لڑتا رہے گا اس مسئلے کے اوپر، تو مجھ سے وہ اس کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے وسط میں اللہ تعالیٰ اسے گھر عطا فرمائیں گے۔ تو صلح اچھی ہے، فَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہت اچھی ہے۔ کافر بھی جب صلح کی طرف راغب ہوں تو اس وقت ان کے ساتھ صلح کر لیں، لیکن اگر آپ صلح کے لیے اس لیے صلح کر رہے ہیں کہ آپ کی نیت میں یہ ہے کہ جان بچائیں گے، مال بچائیں گے، ملک بچائیں گے، یہ بچائیں گے، یہ جو ہے نا یہ آپ بے شرمی بے غیرتی کی صلح کہیں، یہ غلط بات ہے، یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے، اس صلح کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جب آپ حکمت عملی کے تحت صلح کرتے ہیں وہ اس صلح کی گنجائش ہے۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا، فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جس نے بدلہ لیا ظلم، جب اس کے ساتھ ظلم کیا گیا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اتنا ہی لیا جتنا اللہ نے بتایا، تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے کوئی غلط نہیں کیا، اگر وہ تعدی نہیں کی، دوسرے کے اوپر زیادہ ظلم نہیں کر دیا، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا ساری بات کا؟ معاف کر دیں، وہ معافی مانگ رہا ہے، اچھی بات ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کا حق ہے بدلہ لینے کا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان پر ہے، مجرم تو وہ ہیں، اللہ نے اجازت جو ہے نا لڑنے کی ان کے خلاف دی ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب وہ ظلم کی ایک صورت وہ ہے کہ جو کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، ایک ظلم کی صورت یہ ہے کسی کے پلاٹ پر کسی نے قبضہ کر لیا، ایک ظلم کی صورت اجتماعی نظام کی سطح پہ ہے، لوگوں کو ٹیکسوں کے ذریعے سے ان کا خون نچوڑو اور خود بیٹھ کے عیاشی کرو۔ تو جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ یبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں بغاوت مچاتے پھرتے نا حق، ان کا ایک حق ہی نہیں ہے، حکمران بن کے بیٹھ گئے ہیں، حق تو حکمرانی کا اللہ کا ہے اور انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اور لوگوں کے سروں پہ مسلط ہو گئے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر وغفر، اور جس نے صبر کیا، اس ظلم کے باوجود ڈٹا رہا، استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہا، اور اب پھر دیکھیے غفرہ کا لفظ آ گیا، اس کے مقابلے میں ریئیکٹ نہیں کیا، اس نے اجتماعی ایک فساد کی صورت نہیں پیدا کی، جب تک اس کے پاس قوت نہیں تھی جھیلتا رہا اور برداشت کرتا رہا۔ ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب آپ اسے ایک منٹ سوچ لیجئے، ایک آدمی جو استقامت کے ساتھ اس رستے کے اوپر چلتا ہے، اسے روز 10 دفعہ دن میں جو ہے نا مرنا پڑتا ہے، اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے وہ ایک ہی دفعہ جیکٹ پہنے اور جا کے کہیں مجمع میں پھٹ جائے، نہ ہم نہ تم،
غصہ سارا نکل گیا، 7 8 10 معصوموں کو اور لے گیا اور اپنا بھی جو ہے نا غضب نکال لیا. لیکن جو استقامت کے ساتھ اس رستے پہ کھڑا رہا، اسے لوگ روز باتیں بھی سننی ہیں، روز خطرے میں بھی ہے، پتہ نہیں آج ڈالا آئے گا کہ کل ڈالا آئے گا. تو یہ زیادہ ہمت کی بات ہے اور عظمت کی بات ہے. ان ذالک لمن عزم الامور ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی من بعدہ. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہے اس کا ساتھ دینے والا. وتری الظالمین لما رأوا العذاب. اور جو آج ظلم کر رہے ہیں آپ دیکھو گے جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، کتنی زندگی ہے، آخر پہنچیں گے اللہ کے سامنے. یقولون هل الی مرد من سبیل. تب کہیں گے کہ کیا اس عذاب کے سے پھر جانے کی کوئی صورت ہے، اس سے جان بچانے کی کوئی صورت ہے. وتراہم یعرضون علیہا. اور تم دیکھو گے کہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لا کر اس عذاب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. خاشعین من الذل. اور ذلت سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ینظرون من طرف خفی. چور نگاہ سے اسے دیکھ رہے ہوں گے، خفیہ نگاہ، وہ جسے ہم کناکھیوں سے دیکھنا کہتے ہیں. تو چور ہمیشہ نظر ملا کے نہیں دیکھتا، وہ جس کے کوئی اپنا وہ ہوتا ہے نا، تو وہ بھی ذرا نظر جھکا کے کناکھیوں سے یا چوری والی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس عذاب کو دیکھنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھ سکیں، اسے کناکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. قال الذین آمنوا. اب وہ ایمان والے کہیں گے، کہاں ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. بے شک خسارے میں وہ لوگ پڑے جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. مسئلہ کیا ہے؟ وہی مسئلہ پھر لے کے آئیں قیامت دین کا. اب یہ جو بھی ہیں بزرگ جنہوں نے سبز عینک پہنی ہوئی ہے، انہیں سب ہرا ہرا نظر آ رہا ہے، اور ان کے عزیزی ہوئی ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ انہیں سب ہرا نظر آ رہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ اگلوں نے کیریئر بنانا ہے، اولاد کا کیریئر بنانا ہے، انہیں ڈگریاں لے کے دینی ہیں، انہیں پروفیشن میں لے کے جانا ہے. اور یہ جو ابا جی کہانی سنا رہے ہیں، اس میں تو دنیا کا خسارہ ہی خسارہ ہے. کہاں جاب ملے گی، کہاں کیریئر بنائیں گے، کہاں نوکری کریں گے، کون سا کاروبار، سارا خسارے کا چکر ہے. تو دنیا میں تو کامیابیاں سمیٹ لیں، وہ جو آپ نے منصوبہ بنایا تھا وہاں نوکری بھی مل گئی، جہاں کا آپ نے سوچا تھا وہاں تعلیم بھی حاصل کر لی، جس مقام تک پہنچنے کا سوچا تھا اس مقام تک بھی پہنچ گئے، جہاں شادی کا سوچا تھا وہاں شادی بھی ہو گئی. لیکن اگر قیامت کے دن وہ سارے خسارے میں پڑ گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا، اپنے بچوں کو بھی خسارے میں ڈالا. دنیا میں تو بلند مقام تک پہنچا دیا لیکن حقیقت میں خسارے میں ڈالا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. ایسے ظالم ہمیشہ جو ہے نا دائمی عذاب میں رہیں گے، اس عذاب میں رہیں گے جو قائم رہے گا، ختم نہیں ہوگا، اس میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا. وما کان لہم من اولیاء. ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوں گے، کوئی جو ہے نا ساتھی نہیں ہوں گے. ینصرونہم من دون اللہ. جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے بچنے کا یا سمجھنے کا. اب دیکھیے یہ ساری بات واضح کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے جو لگ رہی ہے. استجیبوا لربکم. اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہہ لو، آگے بڑھو، قبول کر لو. اس کے لیے کمر ہمت کس لو، ارادہ پکا باندھ لو. میں نے پکا جان بوجھ کے کہا ہے. ایک ارادہ وہ ہوتا ہے جو کرنے کا خیال نہیں ہوتا، بس ویسے جو ہے نا رجسٹر میں نام لکھوانے کے لیے کہتے ہیں میرا ارادہ بھی لکھ لیں. یہ وہ ارادہ نہیں، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دو نہ اللہ کو دھوکہ دو. وہ ارادہ کرو جو پکا آدمی عزم مصمم کرتا ہے، وہ کر لو. یہی اللہ کی پکار پہ لبیک کہنا ہے. استجیبوا لربکم. اپنے رب کی اس پکار پر جو اس صورت میں آئی ہے اس پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا مرد لہ من اللہ، جس کے آنے کے بعد، جو اللہ کی طرف سے آنے کے بعد پھرتا نہیں ہے. بس وہ جب وقت آتا ہے پھر بندے کے پاس موقع نہیں ہوتا. یہ بھی موقع ہے، وہ دن آنے سے پہلے اس پکار پر لبیک کہو. ما لکم من ملجأ یومئذ. جب وہ دن آ جائے گا اس دن تمہارے لیے کہیں بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہوگا. وما لکم من نکیر. اور نہ ہی کہیں دوڑ کر یا کہیں کھسک کے تم کہیں جا سکو گے، بچ سکو گے. فإن أعرضوا. اگر یہ لوگ اس بات کو ٹلا دیں، اس بات سے کنی کترا لیں، اس کے مقابلے میں کوئی لطیف قسم کا جو ہے نا کوئی بیانیہ لے کے آ جائیں، کوئی نئی کہانی سنا دیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا. تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی حفاظت کرنے والا، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی ذمہ دار یا داروغہ یا تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا. آپ کا کام ہے انہیں بتانا اللہ کی پکار یہ ہے.
اب اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، ان کا اپنا فائدہ ہے، نہیں کہتے اسے کسی نہ کسی وہ جو ہے نا دانشوری کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، تو وہ آپ کا ذمہ نہیں ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے. آپ نے سمجھا دیا، بتا دیا، پھر اس کے بعد وہ جانے تو ان کا خدا جانے جس کا میسیج ان تک پہنچا تھا. آپ نے ابلاغ کر دیا، آپ کا کام پورا ہو گیا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہماری طرف سے انسان کو رحمت، خوشحالی، اس کے منصوبے جب پورے ہو جاتے ہیں، جب ایسی کیفیت ہوتی ہے، اتراتا ہے. اب اس کے پاؤں زمینی پہ نہیں لگتے، ہواؤں میں اڑتا جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اب کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل حالات آ جائیں، منصوبے ناکام ہو جائیں، سونے کو ہاتھ لگائے مٹی ہو جائے، دن ہے نا پھرتے رہتے ہیں، اگر ایسے دن آ جائیں، بما قدمت ایدیہم، اور یہ آئیں گے اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اس کے سامنے ایک پکار لگی تھی، ارچنے ایک کو سمجھ ہی نہیں ہے، عوام الناس اس دعوت کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کا فہم ہی اتنا نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھ سکیں. لیکن جس نے سمجھنے کے بعد اس میں پھر رکھنا ڈالا، کاؤنٹر نیریٹو جو ہے بنایا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، تو اس عمل کے نتیجے میں اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا، دنیا میں ہی اللہ نے پکڑ لیا، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بہت ناشکرا ہے، نا امید بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو احسانات ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں. اب آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں وہ کون ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے. سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی اللہ کا ایک تعارف آیا تھا، اب آخر میں جا کے پھر تعارف آ رہا ہے. کیا تعارف ہے؟ للہ ملک السماوات والارض. دیکھو لوگوں ایک بات سمجھو، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، وہ بادشاہ ہے. اگر کوئی اور بادشاہ بن کے، حاکم بن کے، اتھارٹی یہ رکھ کر کہ میں مقنن ہوں سامنے آتا ہے، تو وہ اس کی بادشاہی میں دخل اندازی کر رہا ہے، اس کا تمہیں انکار کرنا ہوگا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، وہ ایسا بادشاہ ہے خود بناتا بھی ہے، وہ اس نے کسی کی مخلوق کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہے جیسے لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں فرعون اور نمرود. یہ سب اس کی مخلوق ہے، اس نے خود بنائی ہے، لہذا حق اسی کا ہے بادشاہی کا. اور اس کی بادشاہی کی شانیں کیا ہیں؟ ایک شان یہ بھی ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی دیتا ہے، بیٹی کوئی دیتا ہی نہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہتا ہے مکس کر کے دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں، بچیاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے اسے بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹی نہ بیٹا، لا ولد. یہ ہے وہ بادشاہ جس کے اختیار کا یہ عالم ہے، ہر شے اس کی دی ہوئی ہے تمہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے، کر بھی سکتا ہے، یعنی کرنے کا طریقہ جانتا بھی ہے. اچھا طریقہ آتا ہو، طاقت نہ ہو وہ کام کرنے کی، تو بے شک طریقہ آتا ہو آپ نہیں کر سکتے. تو وہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے. اب اگلا مسئلہ سمجھیں یہ کیا ہے. دیکھیں دنیا میں جو بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے احکام نافذ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اگر اس کی حکومت لوگوں کے اوپر قائم نہیں ہے تو کس چیز کا بادشاہ ہے؟ وہ پھر ایک خیالی بادشاہ ہے، تصوراتی بادشاہ ہے، یا ڈرامے والا بادشاہ ہے؟ اصل میں تو اس کی ایک رٹ ہوتی ہے جو وہ نافذ کرتا ہے، تب وہ بادشاہ کہلاتا ہے، اپنے علاقے کے اوپر اس کا حکم جاری ہوتا ہے. تو اللہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے. تو آسمانوں اور زمین کی ایک بادشاہی تو وہ ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، وہ چل رہی ہوتی ہے اس کی، وہ کسی ابراہیم کو دکھائی جاتی ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اسے دکھائی گئی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دکھائی گئی. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمان سے لے کے زمین تک وہ تدبیر امر کرتا ہے. وہ بادشاہی ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن یہ کہ یہ جو عالم تشریع ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہاں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس کے لیے جو وہ احکام دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ. وہ بادشاہ ارض و سما اس زمین کے رہنے والے باسیوں کو اپنے احکامات فرامین پہنچاتا ہے، کیسے پہنچائے گا؟ تو اس کی کچھ صورتیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اس بادشاہ سے کسی بشر کا ہم کلام ہونا ممکن ہی نہیں ہے. بادشاہ ہے، حکم دے گا، کس کو دے گا؟ بشر کو دے گا، لیکن کلام نہیں ہو سکتا. مسئلہ ہے کیونکہ کوئی بشر اس کے کلام کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا، اس کا دل ہی پھٹ جائے. اس کا یہ کلام ہے. اس کے بارے میں فرمایا کتنے بشر ہیں، وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَا، وہ ان کے اوپر اندھاپا ہے، ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں.
وہ اس کے جو ہے نا اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے مفہوم تک. تو وہ انسان تو خیر جن دیکھ لے نا اسے بخار آ جاتا ہے, فرشتہ دیکھ لے تو شاید ویسے ہی دل پھٹ جائے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا مجھے تو بعد میں دیکھنا, میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پہ دیکھتا ہوں, یہ ذرا نظارہ تو دیکھ لے. اور بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تو دیدار اللہ کا, اس کا تحمل انسان میں نہیں. اب وہ دیکھیں نا, بادشاہ ہے احکامات نہ دے تو کیا بادشاہی, تو احکامات دے تو پرابلم یہ ہے کہ متحمل ہی نہیں. اب اس کا ایک طریقہ ہے وہ کیسے اپنے احکام انسان کو دیتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنا میسج کنوے کرتا ہے بصورت وحی. الا وحیا وما کان لبشر, کسی انسان کی استطاعت نہیں ہے ان یکلمہ اللہ کہ اللہ اس سے کلام کرے, الا وحیا مگر وحی کے ذریعے سے. اور یہاں وحی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں وحی کا ایک مطلب وہ ہے جیسے اللہ نے وحی کی مچھی کی وہ جو ہے نا شہد کی مکھی کی طرف, یعنی طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, وہ وہی کچھ کرتی ہے جو اللہ نے اسے سکھایا ہوا. تو ایک وحی اللہ نے ہمارے معدے کو بھی دی ہوئی ہے, ایک وحی ہمارے دماغ کو دی ہوئی ہے, ایک وحی ہمارے دل کو دی ہوئی ہے, وہ دھڑکتا رہتا ہے, خون پمپ کرتا رہتا ہے, خون کو دی ہوئی ہے. ہمارے جتنے اعضاء ہیں, ہمارے بال گھٹنا بڑھنا, یہ سب اس وحی کے تابع ہیں. یہ ایک قسم کی یہ والی وحی جو ہے نا, یہ ایک قسم ہے اس کی. اور اسی میں ایک قسم اور بھی آ جائے گی, کوئی بات دل میں ڈال دینا, کوئی خیال میں چیز لے آنا. تو اس کا ترجمہ کیا گیا اشارہ, اشارے سے. تو وہ اشارے میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. وہ جو بھی الہام ہے, القاء ہے, رویا صادقہ ہیں, وہ ساری اس وحی میں داخل ہو جائیں گی. تو کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ چونکہ انسان اس کلام کا متحمل نہیں ہو سکتا, مگر یہ کہ اشارے سے کوئی بات اسے سمجھا دے. تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اس کے فنکشنز جو بھی ہیں ان کی پروگرامنگ کر دے, اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے. اس کا ہمیں شعور نہیں ہوگا میرے دل میں یہ بات کدھر سے آئی, اللہ کی طرف سے آ گئی, یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ نے بتائی ہے, اس کا کوئی شعور نہیں ہوگا. غیر شعوری طور پر وہ خیال آپ کے دماغ میں آ جائے گا. وہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, یہ صورت ہوگی. دوسری صورت کیا ہے؟ او من وراء حجاب, یا اللہ تعالیٰ بات کرے اس سے لیکن پردے کے پیچھے سے کرے. اب یہ آپ اگر دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہی ہوا تھا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے تھے لیکن ان کا کلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے. دوسری صورت یہ ہے. اور تیسری صورت وہ ہے جو آگے آ رہی ہے, او یرسل رسولا, یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رسول بھیجے, فیوخی بإذنہ ما یشاء, پھر اللہ اس کی جو ہے نا حکم سے وہ اس کو وہی پہنچائے جو اللہ نے چاہا. یہ وہ تیسری صورت ہے کہ جس کے دو جو ہے نا وہ ہیں حصے یا دو کڑیاں ہیں جن کا ذکر ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا, اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے, ومن الناس, اور لوگوں میں سے بھی رسول چنتا ہے. اللہ اپنا پیغام فرشتہ رسول کو دیتا ہے, وہ فرشتہ رسول اللہ کا پیغام لا کر انسان رسول کو وحی کرتا ہے. یہ تیسری صورت ہے. اور اس تیسری صورت کی بھی کئی صورتیں ہیں. مطلب ایک صورت یہ ہے کہ جبریل انسانی شکل میں آ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ کے سنائیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جبریل وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے وہ ملکی صورت میں آ کے بتائیں, انسانی صورت میں نہیں, اپنی اصل صورت میں آ کے بتائیں. اور ایک تیسری صورت بھی ہے, نہ انسانی صورت میں آئیں نہ ملکی صورت میں آئیں, بلکہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جیسے گھنٹیاں بجتی ہیں نا, اس طرح کوئی گھنٹیاں بجتی تھیں, وہ دل پر نازل کر کے چلے جاتے تھے. اب اس میں ان کانوں کا, ان آنکھوں کا, اس دماغ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ براہ راست دل کے اوپر وہ بات وہاں سے آئی, جبریل نے وہاں پہ آ کے اس میں شامل کر دی. یہ عمل حضور پہ سب سے زیادہ گراں گزرتا ہے, یہ بہت تکلیف دہ عمل تھا, لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس ذریعے سے بھی اس میں کوئی ذہنی مشقت نہیں ہوتی تھی یاد کرنے کی, اور یہ سارا کچھ دل میں آ کے گویا جیسے کوئی شے پیسٹ کر دیتے ہیں اس طرح وہ جبریل وحی کر دیتے تھے. تو اس تیسری وحی کی یہ تین صورتیں ہیں. اب یہ جو قرآن مجید ہے یہ اس تیسری وحی کی صورت ہے. اللہ نے جبریل کو دیا, جبریل نے آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور نے خواب نہیں دیکھے, آپ کو خواب بھی دکھایا گیا. ایک خواب ہی کے حکم پر آپ جو ہے عمرہ کرنے گئے تھے,
اور پھر وہ اگلے سال پورا ہو گیا تھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، تو خواب کی صورت میں بھی ہوا. اور اسی طرح کیا اللہ کلام نہیں ہوا معراج پہ کیوں لے کے گیا؟ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے ہیں محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ تیسری صورت ہے جبریل امین کے ذریعے سے. یہ احکامات جب موسیٰ علیہ السلام کو دیے تو کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کسی اور موقع پہ جبریل نہیں آئے؟ آتے رہے. وہ جب سمندر پھٹا ہے تو جبریل ساتھ تھے، تو جبریل بھی آتے رہے. لیکن وہ جو احکامات تھے وہ اللہ نے تختیوں میں لکھ کر دیے، اور یہ کہ ساتھ کلام بھی کرتا رہا. اور باقی یہ ہے کہ وہ دوسری وحی بھی ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو اللہ نے پیغام بھیجا کہ کیا کرنا ہے، تو یہ ظاہر فرشتے نے تو آ کے نہیں بتایا، وہ کوئی الہام کی صورت تھی یا القاء کی صورت تھی یا کسی کشف کی صورت تھی یا رویا صادقہ کی صورت تھی، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تھا. تو یہ تین علیحدہ علیحدہ اللہ کے کلام کی صورتیں، اپنا پیغام بندے تک پہنچانے کی مختلف صورتیں. انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلند ہے نا. اصل میں کلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ہے بہت اونچا، انسان بہت نیچے ہے. ان دونوں کا آپس میں جو ہے نا وہ ہم کلامی ممکن نہیں ہے، آمنا سامنا ممکن نہیں ہے. وہ بہت بلند ہے اور حکیم ہے، اس کی حکمت ہے کلام کرنا بھی ہے. تو کلام کرنے کے لیے اس نے یہ کڑیاں جو ہے نا اختیار کی ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اب آپ پر کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ جہاں جہاں پہ بھی آیا نا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے یعنی جبریل کے ذریعے سے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے اپنے امر میں سے. اور یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہ کتاب پڑھنا لکھنا جانتے تھے نہ آپ کو ایمان جانتے تھے. اور یہاں ایمان نہ جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے نہیں جانتے تھے. ایک جو نور فطرت ہوتا ہے، روح جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، وہ اجمالی ایمان کا بیج اندر موجود تھا، لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہیں. ایک جیسے خیال کی صورت میں کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اسے کنوے نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اس کے الفاظ نہیں ہوتے اسے بیان کرنے کے لیے. تو وہ ایک آپ کے اندر بیج تو موجود تھا، اس کے اوپر جو بارش ہوئی ہے نا اس کی، تو وہ پھر ایک تناور درخت بن گیا. وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو وہ روشنی بنا دیا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، جس کے ذریعے سے ہم رہنمائی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. مِنْ عِبَادِنَا، اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. یہ ساری بات بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لوگ بیانیے بنا رہے ہیں سب جھوٹ ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی خیال میں بات آتی بھی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے وہی ہوتی ہے، وہ بھی وہی کرتا ہے نا. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، ان کے ذہن میں بھی غیب سے خیالات آتے ہیں. تو آپ کے پاس بالکل ایک معتبر ذریعے سے، ایک محفوظ رستے سے اللہ کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں، اس میں کوئی شیطانی مداخلت نہیں ہے. لہٰذا آپ ہدایت پر ہیں، اور جن کے ہاں وہ شیطانی مداخلت ہو رہے ہیں، نئے سے نئے نیریٹو بنا رہے ہیں، وہ پھر وہ شیطان کے اعلی کار ہیں. اگر آپ نے ان کی اطاعت کی، انکم لمشرکون ان اطعتموہم انکم لمشرکون، تو یہ سمجھ لیں یعنی وہ تو پھر کسی اور بادشاہ کا نیریٹو بیان کریں گے نا. کاؤنٹر نیریٹو جو ہوگا وہ اللہ کی بادشاہی کا اقرار پر تو مشتمل نہیں ہوگا، وہ تو پولیٹیکل اسلام کی نفی پر مشتمل ہوگا. آپ ویسے اگر آپ سوچیں نا تو یہ جو بادشاہی کا تصور ہے یہ سراسر جو ہے نا پولیٹیکل کانسیپٹ ہے. اگر آپ کہیں اسلام میں کوئی جو ہے نا سیاسیات ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مطلب جہاں جہاں اللہ کی بادشاہی کا ذکر ہے وہ نکالنا پڑ جائے گا آپ کو. کتنا بڑا دعویٰ ہے جو بڑی بے شرمی سے لوگ کر دیتے ہیں یا بڑی جہالت سے کر دیتے. دو میں سے ایک بات لازمی ہے، یا تو ناواقفیت ہے، لا علمی ہے، اس کی بنیاد پر کر دیتے ہیں، یا پھر بے شرمی اور ڈھٹائی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ بات کر دیتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے رستے کی طرف جس کا کہ ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں. مالک وہ ہے، مالک ہے، اس لیے وہ بادشاہی کا دعویٰ اور رب ہونے کا اور آقا اور ماسٹر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ رہو کہ اللہ کی طرف تمام کام لوٹنے ہیں، کیونکہ اسی نے اصل بادشاہ وہ ہے، آخری فیصلہ اسی نے کرنا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.